وہ ریفارم کے نام پر اپنے یہاں پر قمار بازی کے اور شراب کے اڈے کھول سکتے ہیں، وہ ریفارم کے نام پر بالی ووڈ انڈسٹری کو وہاں پر لے جا سکتے ہیں، وہ ریفارم کے نام پر برہنگی اور ننگئی کو عروج دے سکتے ہیں، وہ ریفارم کے نام پر عورت کی آزادی کے نام پر عورت کو بازار میں لے جا کر کھڑا کر سکتے ہیں، لیکن وہ ریفارم کے نام پر جس چیز کو شرک کہتے آئے ہیں اس اپنی غلطی سے اعتراف کرنے کے لیے ابھی بھی تیار نہیں ہے۔ دنیا میں جو مہذب ترین قومیں ہوتی ہیں، افغانستان میں ان بربر طالبانیوں کے آنے سے پہلے، وہابی عقیدے کے ساتھ آنے والے لوگوں سے پہلے افغانستان کے لوگوں نے اپنے تاریخی آثار کو اس طرح محفوظ رکھا تھا کہ انہوں نے 2000 تک بامیان میں جو بودا کے نشان تھے مہاتما بدھ کے، ان کو بھی انہوں نے محفوظ رکھا تھا۔ افغانستان تو بدھسٹ نہیں رہا، لیکن انہوں نے ان کے آثار کو محفوظ رکھا۔ عراق کی سرزمین کے اندر جہاں پر ہندوستان سے ہمارے گرو نانک جی گئے تھے اور انہوں نے وہاں پر چلہ کیا تھا مکہ اور مدینہ جاتے سمے، عراق کی سرزمین نے آج بھی اس مقام کو محفوظ رکھا۔ ایران کی سرزمین پر چلے جائیے، روم کی سرزمین پر چلے جائیے، مصر کی سرزمین پر چلے جائیے، یہ ممالک وہ ہیں جو اپنی تہذیب کے لیے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ لیکن ایک طرف سقوط غرناطہ کے بعد، آٹومن ایمپائر کے اختتام کے بعد، اسرائیل کی تانا شاہی اور فلسطین کے دائرے کے کمزور ہو جانے کے بعد پھر ایک موقع آیا، انہیں یہ لگتا تھا کہ اسلامی انقلاب ایران میں آنے کے بعد شاید ایسا نہ ہو کہ ایران ایک وقت مضبوط آواز بن جائے دنیا کے مسلمانوں کی، تو انہوں نے اس کے قد کو کم کرنے کے لیے ایران اور عراق کو لڑایا، اور اس لڑائی کو دو ملکوں کی لڑائی کے بجائے دو عقیدوں کی، دو مسلکوں کی لڑائی بنا کر پیش کیا کہ یہ سنیوں کی اور شیعوں کی لڑائی ہے۔ بلکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں میں بنیادی اعتبار سے مسلک دو نہیں بلکہ تین پائے جاتے ہیں، اور چاہے وہ ہندوستان میں ہو، چاہے وہ عید میلاد النبی کے جلوس میں پاکستان میں بم پھینکنے کا کام ہو، چاہے وہ عزاداروں تک بم پھینکنے کا کام ہو یا انہیں مارنے کا، یہ کام نہ کبھی کوئی سنی کر سکتا ہے نہ کبھی کوئی شیعہ کر سکتا ہے، بلکہ اس طرح کی تقریب جب بھی کی گئی ہے تو اس عقیدے کے ذریعے کی گئی ہے جو عید میلاد النبی کو بھی شرک اور حرام مانتا ہے، جو عزاداری کو بھی شرک اور حرام مانتا ہے، جو یزید پلیت کو معاذ اللہ رحمت اللہ علیہ کہتا ہے، آج ان کا ایجنٹ کس حالت میں ہے، ہندوستان کو جو مطلوب ہے اور دنیا میں چھپا پھر رہا ہے ذاکر نالائق کے نام کا انسان۔ جس دن اس نے کہا اپنی تقریر کی، اسی دن سے اکبر شاہ نجیب آبادی اپنی تاریخ میں لکھتا ہے کہ جب امام حسین کو انجام پتا تھا تو اس میدان میں اترنا خودکشی تھی، تو بدر میں جو ہزاروں کے مقابلے میں 313 اترے تھے، اس کے بارے میں اکبر شاہ نجیب آبادی کا کیا خیال ہے؟ کچھ جنگیں ایسی ہوتی ہیں جو جیتنے کے بعد امر ہو جاتی ہیں، اور کچھ مارکے ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر شکست کے بعد ہمیشہ کے لیے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کر دیتے۔ اسی لیے جوش نے کہا تھا کہ وقار خون شہیدان کربلا کی قسم، یزید مورچہ جیتا ہے جنگ ہارا ہے۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ اگر امام حسین کربلا کے میدان میں نہ اترے ہوتے تو آج یہ تعداد یہ ذکر منانے کے لیے شاید اس طرح پر موجود نہیں ہوتی۔ اگر انہوں نے کمپرومائز کر لیا ہوتا تو ہم حق کی سربلندی کے لیے صدائے احتجاج کبھی بلند نہیں کر پاتے، ہم ہر جگہ پر کمپرومائز کرتے ہوئے نظر آتے۔ لہذا اگر سعودی کے موجودہ لوگوں کے اندر حیثیت ہے اور وہ ریفارم کے نام پر بہت ساری فحاشیوں کو اور بہت ساری برائیوں کو جنم دے رہے ہیں، تو کم سے کم اپنی آخرت پہ غور کرتے ہوئے ایک اچھائی کی طرف بھی وہ قدم بڑھا دیں، اور وہ اچھائی یہ ہے کہ جس بطول کے گھر سے نبی کا سفر شروع ہوتا تھا اور نبی کا سفر ختم ہوتا تھا، جس بطول کے احترام میں نبی کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی چادر مبارک بچھا دیتے تھے، جس بطول کے صاحبزادگان اگر حالت سجدہ میں نبی کی پشت پر آ جائیں تو جبریل امین وحی لے کر نازل ہو جائیں کہ سجدے کو لمبا کر دیجئے، جس بطول سے یہ رشتہ ہے کہ جنہیں خاتون جنت کہا گیا ہے، جو بطول کو خوش کرے گا، جو خاتون بھی اس کے گھر کی وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتی، اور جو جنت کے سرداروں کو نہ خوش ہوگا ان سے ٹکرائے گا وہ بھی کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے جنت میں جانے کا راستہ بتایا، اور اہل سنت و جماعت کے اندر بھی چاہے ہمارے 4 اماموں کو ماننے کا طریقہ ہو، جو چاروں امام ہیں وہ چاروں امام، ان میں کچھ براہ راست حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں، کچھ ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، سب کا سلسلہ تلمس چاروں اماموں کا، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، امام جعفر صادق سے ملتا ہے۔
اسی طرح تصوف میں 4 بنیادی سلسلے ہیں، قادریہ ہو، چشتیہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، چاروں سلسلے حضرت امام حسن اور حسین انہی دونوں میں کسی سے مل کر جو ہے وہ حضرت مولا علی سے ہو کر جاتے ہیں، کیونکہ یہ فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات فرما دیا تھا۔ انہوں نے حکومت کا فیصلہ اپنے احباب پر چھوڑ دیا تھا ساتھیوں میں کہ حکومت ظاہری کسی کے ہاتھوں میں ہو، لیکن ہجرت کی رات میں امانت سپرد کر کے امامت اس دن مولا علی کے سپرد کر دی تھی، اور اپنی زبان ولادت کے بعد چسوانے کے بعد اپنے علوم کا وارث اس دن مولا علی کائنات کو بنا دیا تھا۔ اس لیے آپ اگر 12 اماموں کو معصومین مانتے ہیں تو ہم اہل سنت کے شجروں میں بھی ان اماموں کے ذکر پائے جاتے ہیں، انہی کے ذریعے سے چاہے سلسلہ قادریہ ہو، چشتیہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، ان میں ان اماموں کے ذکر پائے جاتے ہیں۔ چاہے اہل بیت کی ناموس کا، ان کے تحفظ کا معاملہ ہو، چاہے عقیدہ رسالت کا معاملہ ہو، چاہے توحید کا معاملہ ہو، چاہے نظر و نیاز کا معاملہ ہو، اس میں کہیں کوئی اختلاف اہل سنت اور اہل تشیع کے بیچ الحمدللہ نہیں ہے، اور ہمیں جنت البقیع کے لیے ایک متحد آواز بن کر ابھرنا ہے، اور جب تک یہ آواز عمل میں تبدیل نہیں ہو جائے، اسی طریقے سے جس طرح میں مبارکباد دیتا ہوں کہ بانی انقلاب اسلامی ایران امام خمینی صاحب نے جو جمعۃ الوداع کے دن ایک سلسلہ شروع کرایا تھا فلسطین کی حمایت میں آواز بلند کرنے کا، الحمدللہ وہ آج تک جاری ہے۔ اسی طریقے سے جنت البقیع کا سلسلہ جس پر بڑے بڑے پروگرام ہمارے اہل سنت و جماعت کو بھی جگہ جگہ اسی طرح کرنے چاہیے، اور ہمیں اشتراک کے ساتھ یہ کام کرنے چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز ایک دن ظلم ہارے گا، صبر جیتے گا، اور کامیابی ہمیں ملے گی۔ 100 سال پورے ہونے جا رہے ہیں، ابھی سے حالات اور قوائف یہ بتا رہے ہیں پوری دنیا کے، چاہے آپ میڈیا اٹھا کے دیکھیں، چاہے اسٹریٹجی اٹھا کر دیکھیں، کہ آج وہ کہیں نہ کہیں اپنی کمزوری کو محسوس کر رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں یہ سوچ چل رہی ہے کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو سدھارا جائے۔ اگر وہ سدھار لیتے ہیں تو ہم ان کا ویلکم کرتے ہیں، اور اگر نہیں سدھارے تو عاشقان مصطفیٰ اور عاشقان اہل بیت آنے والے وقت میں اپنے قدموں کی ٹھوکروں سے ان کو اڑا دیں گے، اس لیے کہ حکومتیں ہم سے ہیں، ہم حکومتوں سے نہیں ہیں۔ ہم نے جب وقت کو چاہا ہے بدل ڈالا ہے، اور جب وقت کو چاہیں گے بدل ڈالیں گے۔ محمد ابن عبد الوہاب نجدی نام کا ایک شخص، یورپ کا ایک ایجنٹ وہاں پر تیار ہوتا ہے، کیپٹن ہمفرے کے اشاروں پر وہ ناچتا ہے اور اسلام کو ریفارم کے نام پر ری انٹرپریٹ کرتا ہے، اور راتوں رات شرک، یہ شرک ہے وہ شرک ہے، اس کو بتانے کے بعد ان آثار کو مٹا دیا جاتا ہے جن آثار کی وجہ سے ہمیشہ ہمیش کے لیے امت متحد رہ سکتی تھی، جہاں سے وہ اپنے عشق رسالت کو ظاہر کر سکتے تھے، جہاں سے وہ اہل بیت سے اپنا عشق ظاہر کر سکتے تھے۔ اس لیے ان نشان کو مسجد جنت البقیع کی صورت میں، جو جنت البقیع کے بارے میں تواتر کے ساتھ نہ صرف علماء اہل تشیع بلکہ علماء اہل سنت کا یہ ماننا ہے کہ یہ اسی جنت کا، جس جنت کا ہم سے بعد از مرگ وعدہ ہے، اسی جنت کا ایک خطہ ہے جو جنت البقیع کی شکل میں روئے زمین پر رکھا گیا۔ بے شمار علماء کرام کی یہ روایتیں موجود ہیں، اس جگہ کو مسمار کر دیا جاتا ہے۔ اور جو آپ نے ذکر کیا کہ آخر میں جب وہ بڑھتے ہیں گنبد خضرا کو توڑنے کے لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ ھذا صنم الاکبر، یعنی یہ سب سے بڑا بت ہے اور اب اسے توڑ دیا جانا چاہیے، جس سلسلے میں اور خلافت عثمانیہ کے تحفظ بقا کے لیے اس وقت جو تحریکیں چل رہی تھیں، جس میں علی برادران کا رول ہندوستان سے بہت خاص تھا، اور دنیا کے تمام ممالک کے اہل اسلام وہاں پر جمع ہوتے ہیں، اور اس وقت وہ معاہدہ ہوتا ہے اوٹومن کے بچے کچے لوگوں کے پاس ساتھ کہ اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی، اگر اس میں چھیڑ چھاڑ کی گئی تو پوری دنیا میں ایک اضطراب پیدا ہو جائے، لیکن وہ ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے، اس لیے کہ ان کے دل میں وہ عشق رسالت کی شمع نہیں ہے۔